وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ایک ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ جتنی سزا دیتا ہے وہ بھی بہت کم گناہوں کی سزا دیتا ہے، سارے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتا ہے۔ اگر سارے گناہوں کی سزا دے دے تو شاید پھر روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ میرے بھائیوں، گناہ، معصیت، نافرمانی، فسق و فجور جس کو شریعت نے کہا ہے، یہ بڑی ہی نقصان دہ اور بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے گناہوں کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک انسان گناہ کا صدور اس سے ہو بھی جائے، انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہے تو ہم آدم کی اولاد، خطا اور نسیان ہماری فطرت میں شامل ہے، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم سے بھول اور چوک ہو سکتی ہے، لیکن خطا ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد انسان اگر اپنی غلطی پر ڈٹا رہے، اپنے گناہ پر ڈٹا رہے، اپنے گناہ کی وکالت کرے، اپنے گناہ کی دلیلیں دے، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، جس جنت کے درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ اس درخت کو کھانے کے بغیر آدم علیہ السلام کا کوئی نقصان تھا، آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، اللہ نے جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ان کو دے رکھی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اے آدم، جنت میں تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے گا، لا تجوع فیہا ولا تعرا، نہ تو جنت میں تمہیں بھوک کا احساس ہوگا، نہ کبھی تمہارے بدن سے کپڑے اتریں گے، نہ تمہیں کبھی بھوک کا احساس ہوگا، نہ کبھی تمہارے بدن سے کپڑے اتریں گے، اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی، نہ کبھی گرمی لگے گی۔ تمام قسم کی نعمتیں تم کو جنت میں مل رہی ہیں، بس ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، تم اس کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہمارے باپ آدم بھی آ گئے، ہماری ماں حوا بھی آ گئی، اور دونوں سے غلطی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے جب دونوں سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے جنت کے اس درخت کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ دونوں ننگے ہو گئے۔ گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ نقصان دیکھو گناہ کا، ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا جنت میں ہیں اور بدن سے کپڑے اتر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، یعنی ننگا رہنا نہ آدم کو گوارا نہ حوا کو گوارا۔ ننگا رہنا یہ آدم اور حوا کی اولاد کی فطرت نہیں ہے، شیطان کی کہ پلوں کی فطرت ہے، یہ آدم کی فطرت نہیں، یہ حوا کی فطرت نہیں، جنہیں ننگے رہنے میں مزہ آتا ہے، جو سوشل میڈیا پر اپنی ننگی تصویریں ڈالتے ہیں یا ڈالتی ہیں، اللہ کی قسم ان کے اندر اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، انسانیت بھی نہیں ہے۔ اگر آدم کی سچی اولاد ہوتے، اگر واقعی میں آدم کے طریقے پر ہوتے اور حوا کے طریقے پر ہوتے تو ننگے پن کو کبھی پسند نہ کرتے۔ آدم اور حوا دونوں جیسے ہی بدن سے کپڑے اترے، دونوں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا، ورنہ تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دونوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا۔ کیا دعا ہے، کیا، ارے یہ
نبیوں کی دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، کبھی موقع ملے تو ان دعاؤں پر غور کرو کہ نبیوں نے کتنے پیارے انداز میں دعا مانگی۔ ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ آدم نے کیسے توبہ مانگی؟ توبہ کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم دونوں نے یہ غلطی کر کے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ طریقہ آدم کا تھا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا۔ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ اور شیطان کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا۔ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، جن تھا، مگر وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہو تم؟ جب میرا حکم ہے تو تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے آدم کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے معافی نہیں مانگی، شرمندہ نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، دلیل دینے لگا، کہا کہ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ایک بات بولوں، اللہ کا حکم آ جائے تو دلیل مت دیا کرو، اللہ کا حکم آ جائے تو عقل مت لگایا کرو، اللہ کا حکم آ جائے تو منطق مت لگایا کرو، رسول کا حکم آ جائے تو لاجک مت پیش کیا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول تمہاری لاجک کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن کی شان کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ کبھی بھی قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی لاجک پیش مت کیا کرو۔ تمہاری عقل قرآن و حدیث کے تابع ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ایک بات اور پتہ چلی، یہ جو ایگو ہوتا ہے، جس کو ہندی میں اہنکار بولتے ہیں، اردو میں تکبر بولتے ہیں، یہ ایگو، یہ اہنکار، یہ تکبر، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کی سنت ہے۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے وہ یاد رکھے اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے تکبر کیا تو ابلیس نے کیا۔ یہ جو میں ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری بلڈنگ، میری دولت، میرا بزنس، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میرا اقتدار، میری کرسی، میرا پاور، یہ میں کرنا، یہ ہر دور میں ظالموں کا طریقہ رہا ہے، فرعون کا طریقہ رہا ہے، قارون کا طریقہ رہا ہے، ابو جہل کا طریقہ رہا ہے، ابو لہب کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے میں نہیں کرتے، انا نہیں کرتے، ایگو نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابلیس نے تکبر کیا، ڈھٹائی کی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کی اور دلیل دینے لگا۔ اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، آج سے تو ہماری رحمت سے، ہماری جنت سے تو نکل جا، اب تو قیامت تک رجیم رہے گا، مردود رہے گا، تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی، پھٹکار برستی رہے گی۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے میرے ساتھ، ہم انسان ہیں، گناہ کا ہو جانا یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے۔ گناہ کے بعد انسان کے دل میں توبہ کا خیال نہ آئے، انسان شرمندہ نہ ہو، یہ خطرناک بات ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہے، گناہوں کا نقصان بتاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہماری شریعت سے منہ موڑتا ہے،
جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو گناہوں کی دنیا آباد کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، میری شریعت کو بھول جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو بے سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس نے کبھی چشمہ نہ لگایا ہو، کبھی اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، لیکن قیامت کی دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو اچھا بھلا دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اے اللہ آج کے دن میں اندھا کیسے بن گیا، میری آنکھیں کہاں چلی گئی، میری بصارت کہاں چلی گئی؟ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، میرا قرآن تیرے سامنے پڑھا جاتا تھا، تو ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا، تو بھلا دیتا تھا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ گناہ کا نقصان دیکھو میرے ساتھیو، گناہ کرنے والا قیامت کے دن بھی ذلیل ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اے عزت تلاش کرنے والو، دنیا والے تم کو عزت نہیں دے پائیں گے جب تک عزت کا مالک تم کو عزت نہیں دے گا۔ من کان یرید العزت، جس کو عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، تمام قسم کی عزت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی قرآن میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے نبی آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، اے بادشاہت کے مالک، اے بادشاہت کے مالک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ راحت اندوری نے کبھی کہا تھا تو بڑی سچی بات کہی تھی۔ اقتدار اور پاور یہ پرماننٹ نہیں ہے میرے ساتھ۔ فرعون سے بڑا کون بادشاہ تھا؟ فرعون سے زیادہ پاور کس کے پاس تھا؟ فرعون تو وہ بادشاہ تھا جو بڑے ناز سے کہتا تھا ارے میں مصر کا بادشاہ، ہاذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دریائے نیل میری حکومت میں بہتا ہے، یہ دریائے قلزم میری حکومت میں بہتا ہے، یہ بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں، میرے پاور میں، میری بادشاہت میں چلتی ہیں۔ فرعون وہ تھا، موسیٰ سے کہا وما رب العالمین، اے موسیٰ کون ہے تیرا رب؟ موسیٰ نے کہا اللہ، میرا اللہ عرش پر ہے، ساتواں آسمان کے اوپر ہے۔ فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان لاؤ ذرا سیڑھی لگا کر کے ایک محل بناتے ہیں، سیڑھی لگا کر کے ذرا دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب دکھتا کیسا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑایا تھا فرعون نے، اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا، بنی اسرائیل کو ذلیل کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی فرعون ندی میں ڈوب کر کے مر گیا، دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرا قرآن کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ او لوگو ذرا فرعون کا انجام تو دیکھو، بڑے بڑے محل تھے فرعون کے، آج سب کو چھوڑ کے چلا گیا، بڑے بڑے باغات تھے فرعون کے، سب چھوڑ کے چلا گیا، بڑی نعمتیں اس کے پاس تھی، سب چھوڑ کے جانا پڑا۔ فما کذالک واورثناها قوما آخرین، کل تک فرعون رہتا تھا، آج ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا، اس کے محلوں میں کوئی اور رہنے لگا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ تو فرعون کے اوپر کوئی رونے والا تھا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اور نہ فرعون کو کوئی مہلت ملی۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی پکڑ۔ بچوں کو مارنے والا اسرائیل، عورتوں کو مارنے والا اسرائیل، پورے شہر غازہ کو برباد کرنے والا اسرائیل، دنیا میں کون تھا جو اس سے پنگا لیتا؟ دنیا میں کون تھا جو اسرائیل سے لوہا لیتا؟ مگر کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ آج تصویریں آ رہی ہیں اسرائیل کی، اسرائیل جل رہا ہے،
آگ کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا، درخت جل رہے ہیں، زمین جل رہی ہے اور بلڈنگیں جل رہی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی جل کے راکھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں ابھی نہیں معلوم، یہ آگ کہاں سے آئی نہیں معلوم۔ ہم تو یہی کہیں گے اے اللہ ان ظالموں کو تو دنیا میں بھی ان کے حشر تک پہنچا اور آخرت میں بھی ان کے انجام تک پہنچا۔ میرے ساتھیوں گناہوں سے بچو، واللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ گناہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے گناہ